بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے شیاطین اور جنات نے آسمان کے نزدیک اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے۔ وہاں پہنچ کر آسمانی باتیں ملائکہ سے سن سن کر آیا کرتے تھے، پھر ان باتوں میں بہت سا جھوٹ ملا کر کاہنوں سے کہا کرتے تھے اور کاہن وہی باتیں لوگوں سے کہتے تھے۔ اس طرح بعض ان ہوائی باتوں کا زمین پر چرچا ہو جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار ہوا اور آپ نے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو دفعاً سارے شیاطین اور جنات کا آسمان سے روک دیے گئے۔ پھر کیا مجال تھی کہ کوئی آسمان کے قریب بھی جا سکے، اور کوئی بھی چلا گیا تو اس پر فوراً آگ کے شعلے اس پر مار دیے جاتے۔ اور ایک دن سارے شیاطین اور جنات اکٹھے ہو کر شیطان کے پاس آئے اور کہا کہ کیا سبب ہے؟ تو جواب، ہم آسمان تک نہیں جا سکتے۔ شیطان نے کہا، ضرور کوئی نہ کوئی حادثہ روئے زمین پر واقع ہوا ہے، اس کے سبب تم آسمان تک جانے سے روکے گئے ہو۔ اب تم تمام روئے زمین پر جاؤ اور بکھر جاؤ اور ساری زمین سے ایک ایک شہر کے ایک ایک گاؤں، ایک ایک آبادی سے مٹھی مٹھی خاک اٹھا کر میرے پاس لاؤ، تاکہ میں بتا سکوں کہ کون سی نئی جگہ پر کیا واقعہ اور تازہ حادثہ پیش ہوا ہے۔ یہ سن کر شیاطین اور جنات روئے زمین پر ہر جگہ بہر گئے اور ہر جگہ سے مٹی شیاطین کے پاس لے کر آ گئے۔ شیطان جگہ جگہ کی مٹی سونگھتا اور پھینک دیتا اور کہتا جاتا کہ اس جگہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے۔ جس وقت ایک جن نے تہمہ یعنی مکہ معظمہ کی جنگل کی خاک لا کر دی اور وہ خاک شیطان نے سونگھی تو گھبرا کر بولا کہ اسی زمین میں ہے جو کچھ ہے، جاؤ ارض تہمہ کی طرف جاؤ اور خبر لاؤ وہاں کیا نئی بات ہوئی ہے، شاید کوئی نبی نبوت ہو کر اس زمین پر آیا ہے۔ شیطان نے خبر لانے کے لیے 9 جنوں کو اور اپنی قوم کے سردار اور محترم تھے جو کہ نصیبین کے رہنے والے تھے، مکہ معظمہ کی طرف بھیجے اور حکم دیا کہ تم وہاں جا کر خبر لاؤ کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ جب یہ جنات حجاز کے میدان پر عکاظہ بازار کے قریب کھجوروں کے درختوں کے نیچے پہنچے تو وہاں کیا دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ چند آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کر ہاتھ باندھے کھڑے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ جنات ان کے قریب آئے اور آپس میں کہا کہ دیکھو، یہی وہ بات ہے جس کے سبب ہم آسمان تک نہیں جا سکتے، ہم روکے گئے ہیں۔ ایک نے کہا کہ خاموش رہو اور سنو کہ کیا فرماتے ہیں۔ یہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے جو صحابہ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ عین کی رات کے وقت یہ جنات حاضر ہوئے اور نہایت خاموشی سے اور بڑے ادب سے قرآن مجید کو سنا۔ صبح کا وقت نورانی اور قرآن مجید کی تلاوت، سبحان اللہ۔ پھر وہ زبان سید الانبیاء سے 1000 ملائکہ اس وقت تلاوت کو لے کر آسمان پر چڑھ جاتے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت کو سن کر ان جنات کے دلوں پر بہت اثر ہوا کہ شیاطین کے معاذبن جا کر یہاں حالت ہی کچھ اور ہو گئی، وہاں کھڑے کھڑے مشرف بااسلام ہو گئے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا، یعنی ایک جنات کا گروہ جو قرآن مجید کو سنا اور بولا، ایسا کلام پاک تو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا، یہ ہدایت آب کلام ضرور خدا کا کلام ہے، ہم ایمان لائے خدا پر۔ یہ شیطان کے بہت قریب جنات تھے جو مسلمان ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مسلمان کر کے پھر انہیں اپنی قوم میں تبلیغ اسلام کے لیے روانہ فرما دیا۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت نے شیطانوں اور جنوں کا راستانوں اور شیطانوں کا خاتمہ کر دیا، اور شیطانوں کو جو کہ رسائی حاصل تھی وہ باقی نہ رہی۔ آپ کی نبوت کے اظہار سے شیطان
घबरा उठा। मालूम हुआ कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी और आपकी नबूवत के तज़किरे सिर्फ शैतान और इसका लश्कर ही घबराता है, और जो कि ईमान वाले हैं वो खुश होते थे। ये भी मालूम हुआ कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से सरजमीन तहमा में वो अज़मत व बरकत और खुशबू पैदा हो गई कि शैतान तक को भी खाके मुक़द्दस सूंघ कर हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का पता चल गया। और ये भी मालूम हुआ कि कुरान पाक बड़ा ही पुरअसर कलाम है कि जिन्हों के दिल पर भी असर पैदा कर देता है। अगर आज कोई बुराई इंसान इस कलाम से मुतासिर ना हो तो वो ना इंसान है ना जिन है, बल्कि मुक़द्दस लईन है। और ये भी मालूम हुआ कि ये कलाम पाक के मुअस्सिर होने के लिए कोई मुअस्सिर मुँह भी चाहिए। अगर आज हम कुरान पाक पढ़ें और इसका असर होता है तो मालूम हुआ है कि कलाम की तासीर का कसूर नहीं, जिसके मुंह से वो कलाम पढ़ा गया या इसके मुंह की तासीर है। जैसे कारतूस इस ताकत तो बहुत रखती है, लेकिन इसका कारतूस की ताकत के इजहार के लिए बंदूक का मुंह दरकार है। और अगर कारतूस के हाथ में पकड़कर किसी परिंदे पर मारी दे तो कारतूस का असर नहीं जाहिर होगा। इसी तरह कुरान पाक की तासीर के लिए मुंह ऐसा हो जो कि हलाल तैबा लक़्मे खाने वाला हो और सच बोलने वाला हो, तो फिर इसका असर जाहिर होता है। और ये कलाम खुदा और उसके रसूल के मुंह से निकले तो फिर इसका असर वैसा ही होना चाहिए जिसका मुज़ाहिरा जिन्हों के दिल में इनक़िलाब की सूरत में हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें।